آپ کی میں نے ڈبیٹ سنی تو میں نے آپ کو 3-4 دفعہ اور بھی سن چکا ہوں. ابھی تک تو جو آپ کے پاس سے جو دلائل آتی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی دلائل آتی ہیں جو جماعت عمریہ سے دلیلیں آتی ہیں. لائک پین کی ایگزامپل، پین ہے خود کو خود بن نہیں سکتا، اس کو بنانے والا کوئی ہے. یہی ثبوت جو ہے آپ دیتے ہیں. تو یہ ثبوت جو ایتھیسٹ کے لیے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جیسا آپ دیکھ چکے ہیں آپ ڈبیٹوں میں. میری تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کیونکہ اللہ کے مخلوق بھی ہیں جن میں جن ہیں، جن جو ہیں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، اس کے بعد فرشتے بھی ہیں. آپ اگر کوئی آپ ثبوت ان کا دے دیں، کیونکہ یہ تو مخلوق ہیں، ان کو ثابت کرنا تو آسان ہے. تو بہت سے لوگ انکلوڈنگ میں تو میں تو جو اللہ کو نہیں اسلام مانتا، قبول جو کرنے اللہ کے کو نہیں تیار ہو مانتا، جاؤں. میں اس کو جن کیسے دکھاؤں؟ وہ تو مخلوق ہے نا. جیسے جراف بھی ابو اللہ نے شاکر بنائے بھائی، آپ کے ابو شاکر مطابق. بھائی، ابو شاکر، میں اہل سنت کے شوز نہیں دیکھتا. اہل سنت اپنے شوز میں کیا لوگوں کو سناتے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کیا دلیل دیتے ہیں. اور یہ کہ اگر ایتھیسٹ حضرات ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ہماری بات مان لیں. ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ ریشنلی اگر جواب دے دیں عاقلانہ طور پر تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں. ہمارا فریضہ کے جواب دیں. اگر وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے، تو پھر لازمی بات یہ ان کا ضد ہے، اور ضد کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے. بات بڑا واضح ہے. آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پین خود بخود نہیں بن سکتا، ایک انگوٹھی خود بخود نہیں بن سکتی، نیچر نہیں بنا سکتا یہ چیزیں. آپ کوئی بھی چیز اس کے حال پہ چھوڑ دیں نا، نیچر میں، دنیا میں، نیچر یعنی دنیا، صحرا میں، وہ خراب ہوتا جائے گا، بنتا نہیں جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو دیکھیں، اس کو خراب ہونا چاہیے، بننا نہیں چاہیے. لیکن ہم دنیا میں نظام دیکھ رہے ہیں نا. ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں. اس دنیا ایک گھر کی طرح ہے. اس میں ہمارے کھانے پینے کی، ہماری پہننے کی، ہماری مشکلات کے حل کی، ہماری راحت سے زندگی گزارنے کی، اور ہماری نسل کی بقا کی ہر چیز موجود ہے. ہر چیز آرڈر کے ساتھ موجود ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے. اگر اس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہماری تکلیف ہوتی ہے، ہماری وجہ سے ہوتی ہے. انسان خود جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو لڑائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں، یا فقر پھیل جاتی ہے، یا امراض پھیل جاتی ہیں. وَإِلَّا اگر لوگ خود سدھر جائیں تو زندگی، بشر کی زندگی جو ہے دنیا میں بہت راحت بہترین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، یہ سسٹم جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں ہر چیز موجود ہے. یہ تو خود بخود تو نہیں بنتی نا، کسی نے بنایا. تو یہ ہم عرض یہ ہے کہ دنیا، اس میں ہر چیز موجود ہے. یہ خراب کیوں نہیں ہوتا جا رہا؟ اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، کیونکہ خود بخود چھوڑ دیں، خود بخود تو نہیں بنتا. کیوں بن گیا ہے؟ بتاؤ جی. دیکھیے، دنیا تو آہستہ آہستہ خراب ہوتی جائے گی، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا جب انسانیت ختم ہو جائے گی، زمین پھر بھی رہے گی، بیک ہوگی زمین، بیک ہونے کے بعد انگلف ہوگی، اور یہ جو ہمارا ابھی سولر کیوں سسٹم صحیح ہے ہوا؟ ابھی یہ ختم ہو جائے گا. خراب ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی کیوں صحیح بنا؟ کیوں ہے؟ ابھی دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، اس میں ہر چیز موجود ہے. ہر چیز موجود ہے بہترین شکل میں. ایک گھر کی طرح، جیسے اس گھر میں آتے ہیں نا، کھانے پینے کے تمام سامان، راحت کے تمام بیڈ روم، سب کچھ موجود ہے. اس دنیا میں ہر چیز موجود ہے. اس دنیا میں اگر کوئی بنانے والا نہ ہوتا، مدبر جو تدبیر کے ساتھ بنائے، تو اس میں بہت بے نظمی ہونی چاہیے. ہر چیز گڑبڑ ہونا چاہیے ہر طرف. پانی کی طرف ٹچ کرو تو پانی کڑوا ہے. ٹھیک ہے نا. درخت کے پاس جاؤ تو درخت ہی نہیں ہے بھائی، یا درخت اگر ہے تو درخت زہریلا ہے. کھانے کا کوئی جانور آپ کو کھا رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. یا مثلا ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی درخت. اس طرح ہونا چاہیے نا. یا گرمی اتنی ہے کہ کوئی زندہ چیز رہ ہی نہیں سکتی بھائی. زمین سے آگ پھوٹ رہی ہے نا. اس طرح ڈس آرڈر ہونا چاہیے نا. اس طرح نہیں ہے، بہترین ہے. یہ کیوں ہے؟ خود بخود تو نہیں بنتی، خود بخود تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بتاؤ جی. آپ جو ہے نا، آپ جو ہے وی آر اسٹیٹنگ دا آبویس. میں اس دنیا میں آیا ہوں، تو اس دنیا میں جی رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ان کی زندگی جو ہے بیماریوں سے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے،
بہت سے لوگ میں آپ کو ملا دیتا ہوں جن کو یہ زندگی بالکل پسند نہیں ہے، ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہے. آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے. بہت سے لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں زندگی سے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندے کے لیے ہاں اس میں چیزیں ہیں، آپ محنت کریں. انسان کے لیے انسانی اسپیشیز کے لیے، انسانی اسپیشی کے لیے، یعنی نو انسان کے لیے بطور کل یہ ایک بہترین سسٹم ہے. یعنی ہماری بقا کے لیے اور ہماری راحت کے زندگی کے ساتھ اس میں ہر چیز موجود ہے. اب بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری اور ان کی اپنی پرابلم ہے. مثلا جو لوگ اسموک کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شوگر بہت کھاتے ہیں نا، اس سے ان کی صحت، یہ تو ان کا اپنی غلطی ہے. یا کچھ لوگ ورزش نہیں کرتے، وہ کھانا بہت کھاتے ہیں، اوبیس ہو جاتے ہیں، یہ ان کی پرابلم ہے. بعض لوگ ہیں کہ پیدائش کے وقت ان کی برتھ ڈیفیکٹ ہوتی ہے، یہ والدین کا بھی عمل ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہیں کہ ان کا اپنا کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو بغیر کسی یعنی کینسر ہو جاتی ہے فرض کریں، یا ٹیوبرکلوسس ہو جاتی ہے، جو ان میں ان کا اپنا قصور ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ کم لوگ ہیں. اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اس نظام میں یہ بیماریاں یہ اچھی چیز ہیں. اگر کھلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ان کے فائدے زیادہ ہیں، یہ ضرر کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے. سفرنگ اس دنیا میں، سفرنگ کا ہونا یہ بہت ہی حکیمانہ چیز ہے کہ انسان سفر کرے، انسان میں زندگی میں پین ہو، زندگی میں درد ہو، لیکن وہ ایک دوسرا چیز ہے. لیکن اب سفرنگ کو ہم مان بھی لیں، سفرنگ ایک جزئی چیز ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ایک بہترین سسٹم ہے یہاں پر. یہ کیوں بنا ہے خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی، خراب ہوتی ہے خود بخود چیزیں. لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں میری عمر کافی ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی جو اس دنیا میں بڑی اچھی طرح گزری ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا. پچھلے 40-45 سال سے میں ایتھیسٹ ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں کبھی بھی گاڈ کا کوئی عمل دخل رہا ہے. تو اس لیے میرا اللہ کو ماننا بے معنی ہو جاتا ہے. تو مجھے تو ماننے کے لیے کوئی اچھا ثبوت چاہیے. نہیں تو جس گاڈ کا آپ تعارف کرواتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد ملے گا. جب مرنے کے بعد اگر مرنے کے بعد مل بھی گیا، آپ مجھے بتائیں کیا عمل دخل کرتا مجھے جملہ ختم کر دیں. میرا جملہ ختم 1 منٹ ہو جائے گا. اگر مرنے کے بعد مجھے مل بھی گیا تو اس وقت میں گاڈ سے ڈیل کر لوں گا. اس زندگی میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں، اللہ سے ڈیل کر لوں گا. دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ آپ کی زندگی میں اس نے کوئی عمل دخل نہیں ہے، مثلا کیا کرتا وہ عمل دخل ہوتا؟ سب نعمتیں آپ کے پاس ہے، کھانا ہے، زندگی ہے، کاروبار ہے، زندگی آپ کی جا رہی بہترین. مثلا کیا کرتا آپ کے ساتھ؟ کہ آپ کو وہ عمل دخل ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہاں وہ ہے. مثلا کیا کرتا؟ نہیں، میرا تو اس نے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا. آپ کہتے ہیں ٹیسٹ لیتا ہے، میرا تو اس نے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا. یہ روزانہ جو آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہے نا. یہ ٹیسٹ آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ، دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیسٹ کیا چیز ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ سفرنگ میں صرف ہوں تو آپ کی ٹیسٹ لیا جاتی ہے، آپ نعمت میں بھی ہوں تو آپ کی ٹیسٹ ہے. یہ آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہے. آپ کے پاس ہمیشہ زندگی میں یہ آپشن رہا ہے کہ آپ کاروبار میں چیٹ کریں یا آپ آنےسٹ رہیں، یہ ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، آپ کو خود کھانے کی ضرورت ہے، خود بھوکے ہیں، اپنا کھانا اس کو دے. یہ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ. اور آپ کیا چاہتے ہیں کیا ٹیسٹ لیا جائے؟ یہ سب ٹیسٹ ہے بھائی. یہ تو ٹیسٹ تو صرف یہ نہیں کہ آپ کو کینسر دیا جائے اوپر کہہ کہ بھئی آپ شکر کرتے ہو نہیں کرتے. نہیں، اگر میں نے بچوں کو محبت سے بڑا کیا، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کی ہے، پڑوسیوں سے بھی اچھا رہا ہوں، تو اگر مرنے کے بعد گاڈ مجھے گفٹ کوئی دے گا تو میں لے لوں گا. تو عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا نا، آپ نے کہتا ہے کہ وہ خدا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو سوال یہ تھا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ وہ کرتا، یعنی رات کو آپ کے خواب میں آ جاتا. وہ خواب میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو خواب میں نظر آتا ہے وہ کوئی بھوت وغیرہ ہے یا کوئی امیجنیشن ہے آپ کی. تو عمل دخل اس کا رہا ہے. آپ کو صحت دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو سب نعمتیں دی ہیں. آپ یہ ہوا جو آپ سانس لیتے ہیں نا، اگر یہ ہوا بدبودار ہوتی تو آپ سانس نہیں لے سکتے نا. دنیا میں رہنا ہی ناممکن ہوتا اگر ہوا میں بدبو ہوتی. یا آپ پانی پیتے، پانی ہمیشہ کڑوا ہوتا. پانی کون زندہ رہتا ہے اس دنیا میں؟
یا مثلا اللہ نے آپ کو صحت دی, آپ کو بیوی دی ہے. اگر دنیا میں سب عورتیں, میں کہتا ہوں سب عورتیں کی داڑھی ہوتی ہے مولویوں کی طرح, کوئی شادی کرتا بھائی؟ مولوی کرتے ہیں, مولوی کرتے ہیں کیونکہ ان کو مرد پسند. باقی تو انسانی نسل ختم ہو جاتی نا انسانی. تو یہ اگر آپ دیکھیں ایوری تھنگ ایگزیکٹلی ان اٹس پلیس. آپ اسیوم کرتے ہیں نا خدا کو کہ خدا مثلا ایک شخص ہے, وہ بادلوں کے اوپر ادھر بیٹھا ہے, وہ ادھر دیکھ رہا ہے, انٹرفیئر کر رہا ہے, تو وہ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا, وہ کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہا. تو وہ آپ کا ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے, آپ کا پریزمپشن ہے. اس طرح کا کوئی خدا ہے نہیں جو بادل کے اوپر بیٹھا ہے, ادھر نیچے دیکھ رہا ہے, اور پھر کبھی کبھی ہم کو بلاتا ہے, ہمیں سنائی کیوں نہیں دے رہا. تو وہ اس کا عمل دخل اس لحاظ سے وہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس طرح ہے نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چلیے اللہ ابو شاکر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے کبھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا, اوکے؟ یہ مسلمان جانتے ہیں کہ اگر آپ رات کو اٹھیں, وضو بنائیں, مصلا بچھا دیں, اور زمین سر پہ رکھیں اور کہہ دیں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب, پھر دیکھ لینا کہ وہ آپ سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. اوکے؟ یا شاید آپ آپ نے ٹیسٹ نہیں. ہم نے تو بہرحال الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہم جب بھی نے اس کو پکارا, ہم نے اس کی آواز سنی ہے, ہم نے جب بھی اس سے بات کی ہے اسی وقت جواب دیا ہے اس نے. ہم نے جب بھی اس کو پکارا ہے, اس کا جواب البتہ انسانوں کی طرح نہیں ہے, اس کا جواب اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی بھی شخص اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. اگر یہ اس کے علاوہ اگر جو لوگ کربلا گئے ہیں, جو لوگ نجف اشرف گئے ہیں, جو لوگ مشہد گئے ہیں, ادھر تو سب دیکھتے ہیں کہ خدا ہی خدا نظر آتا ہے انسان کو, ہر طرف خدا ہی خدا نظر آتا ہے. وہ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو اہل ایمان ان کا تجربہ کر لیتے ہیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے, تھینک یو اللہ صاحب. اوکے, اللہ آپ کو عزت دے.